على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. یا رب الحسین، یا رب الحسین، یہ ماتمی ہاتھ ہے یا رب الحسین، یہ حسینی ہاتھ ہے یا رب الحسین، اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ، یا رب المؤمنین اشفی صدور المؤمنین بظہور الحجہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. صلوات. الحمدللہ ہمارے نامہ عمل کا پھر وہ چیپٹر، پھر وہ فصل، پھر وہ باب، جو باب سال میں ایک مرتبہ کھلتا ہے، جس باب اور فصل میں ہم بہت خوش نصیبی کے ساتھ فرش پہ تو آتے ہیں، لیکن یہ فرش کیسا عظیم فرش ہے، ہمیں عرشی بناتا ہے. آیات اور صلوات کی آوازیں جہاں گونجتی رہے وہ یقیناً عرشیوں کے ساتھ متصل رہتے ہیں. اور اللہ نے دنیا کا نظام ایسا ہی بنایا ہے. رب نے کہا کہ اس دنیا میں جو جس کو جتنا یاد کرے گا قیامت کے دن وہ اسی شخص کے ساتھ ریزریکٹ اور محشور ہوگا. یہ نظام الہی ہے، یہ قانون الہی ہے، یہ سنت پروردگار عالم ہے. اب جب سنت یہ ہے، قانون یہ ہے، نظام یہ ہے، تو رحمت للعالمین نے، ہمارے نبی نے فرما دیا، کیا فرمایا مہربان نبی نے کہ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرکم علیہ صلاۃ، کہ سب سے زیادہ قریب ترین مجھ سے قیامت کے دن، سب سے زیادہ جو قربت نبوی میں جگہ پائے گا وہ کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ دنیا میں درود اور صلوات محمد و آل محمد پر پیش. میں خاص طور پہ جوانوں سے کہوں گی کہ آج کل کا یہ زمانہ ایسا ہے جو ہمیں اپنے سے بھی دور کر رہا ہے. ہمارا چین، ہمارا سکون، سرور ہم سے چھین رہا ہے، اپنے اپنوں سے دور ہو رہے ہیں. وہاں پر یہ درود اور صلوات کا وسیلہ، کیونکہ جس کا ذکر آپ نے زیادہ کیا خود بخود اس کا عشق آپ کے دل میں بڑھتا چلا جائے گا. اگر عشق حسینی، وہ جلا، وہ چراغ جس کو آپ ہمیشہ روشن رکھنا چاہتے ہیں، کل یوم، اینی ڈے، ایوری ڈے، کل یوم عاشورائی بننے کا جو ڈریم ہم سب کا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے
کتنی تاکید کے ساتھ نبی نے فرمایا اولناس بھی اکثرکم، اکثر یعنی کثرت کے ساتھ یاد کرو. جب کثرت کے ساتھ نبی اور ان کی آل پر درود بھیجو گے تو دل میں ان کا عشق پیوستہ سے پیوستہ تر ہوتا چلا جائے گا، اور عشق مادی و دنیاوی جو ہم سے سچا پیار نہیں کرتے وہ کم ہوگا، اور پھر آپ صاحب صلوات، صاحب درود کے پاس ان کے قریب اقرب الناس اول الناس بن جاؤ گے. جو ہماری تمنا ہے کہ ہم درود بر محمد و آل محمد کے ذریعے اپنی تقدیروں کو بدلیں انشاءاللہ. صلی علی محمد وآلہ. یہ عرشی محفل یہ خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ہم رہتے اس ٹائنی سے دنیا میں ہیں، کہنے کو ہم دنیا میں رہتے ہیں، جسم ہمارا یہاں بسا ہوا ہے، رب نے یہاں چھوڑ دیا ہے اس ٹرانزٹ میں، لیکن ہم مکین یہاں کے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے. It's so tiny. We deserve more. Salawat is our identity. To whom I belong. میں ہوں کون، کہاں سے آئی ہوں، کہاں جانا ہے. میری خلقت عشق اہل بیت میں ہوئی، میری موت بھی ان کے عشق اور محبت اور ان کے لقاء سے ہی ہوگی. لہٰذا میں یہاں کی نہیں ہوں، میں یہاں کی نہیں ہوں. اب یہ مجلسیں ہمیں عرشی بنا رہی ہے نا، اور عرشی جو ہے وہ پچھتاتا نہیں ہے، وہ کاش 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 نہیں کرتا رہتا، وہ عمل کے میدان میں اتر جاتا ہے. اور ہم تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چاہنے والے ہیں. جدت الحسین، جدت الحسین کے قلب کو بھی ہم نے راضی کرنا ہے، اور ہمارا کردار سچ مچ باتوں کی حد تک، وش اور آرزو اور تمناؤں کی حد تک نہیں ہے، ہم کام والے انشاءاللہ بن جائیں گے. بی بی صرف یہ نہیں فرماتی رہی کہ کاش میں آخری جو نبی آنے والا ہے اس کے کاش میں کسی طرح مددگار ثابت ہو سکتی، کچھ کر سکتی. کاش 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 کہا نہیں، بلکہ فوراً یا صرف آپ نے یہ تمنا اور آرزو نہیں بلکہ عملاً کر دیا. لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا، آپ نے کہا نہیں میں کر کے دکھاؤں گی. لوگوں نے کہا یہ رس نہیں، آپ نے کہا میں رس میں توڑ دوں گی. لوگوں نے کہا ارے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، کہا تم بھی مجھے چھوڑ دو، سب کچھ کر لو، مجھے تو اپنا راستہ مل گیا ہے. اللہ کرے وہ یقین خدیجۃ الغراء جو ہمیں زینب کبریٰ کی زندگی میں نظر آتا ہے، یا رب ہمارے دلوں میں بھی وہ یقین دے دے، وہ لذت دے دے جس کی وجہ سے ہم کاش حسرت پچھتاوے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیں. اور ایک چھٹکارے کا راستہ کس نے بتایا ہمیں؟ پورا قرآن بھی کہہ رہا ہے اور اخ القرآن بھی کہہ رہا ہے کہ سب سے پیارا ذکر جو چھٹکارا آپ کو نجات دے گا اس حسرت اور پچھتاوے سے، وہ ہے ذکر موت، وہ ہے لقاء الہی کو یاد رکھنا. کتنا اہم یہ ذکر ہے کہ یہ ذکر آپ کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے. مولا امیر المؤمنین امام العارفین علی ابن ابی طالب نے فرمایا من ترقب الموت سارع الی الخیرات. کیا سمجھ رکھا ہے موت کو؟ موت کی یاد آپ کو سرعت کے ساتھ خوبیوں کی طرف یا حرکت دیتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے. کیوں موت کو نیگیٹیولی لیتے ہو؟ آپ نے بہت دیکھا ہوگا، بار بار روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ اپنے ڈیسٹینیشن، اپنے اس وطن کی یاد میں رہو، یاد میں رہو. اکثر من ذکر الموت، یہ جملہ ہے میرے آقا کا، میرے مولا کا. یا بنیا اکثر، یا بنیا اکثر، کتنی تاکید ہے، کتنی تاکید ہے.
اگر آپ خوبیوں کی طرف بہت تیزی سے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ سب یہ چاہتے ہیں نا کہ جو میں ارادہ کر رہی ہوں، محرم الحرام آ گیا، میرا ارادہ بہت مضبوط ہے کہ میں اپنی تمام بری ہیبٹس کو چھوڑ کر اور اچھائیوں کی طرف جاؤں، میرے ارادے کیوں کمزور ہیں، میں اس کو مضبوط کرنا چاہتی ہوں۔ تو جواب مولا کائنات نے دے دیا کہ کیا کرو، ترقب الموت، مسلسل دن میں کم از کم 20 ٹائمز حدیث میں آیا ہے، جو 20 مرتبہ اپنی حقیقت کو، اس لقاء الہی کو یاد کرے گا، وہ پچھتائے گا نہیں، اس کی موت پھر شہادت میں بدل جاتی ہے۔ صلوات اکثر من ذکر الموت۔ اور اس بات کو ذرا آپ اور غور سے سنیں، میں ہر مجلس سے پہلے، مجھے یقین ہے، مجھے پسند ہے کہ میں 1-2 رکعت نماز پڑھ کے ام الحسین سے توسل کر کے کہتی ہوں کہ ان تمام عرشی نصیحتوں اور ہدایت کے کلمات کا اثر سب سے پہلے مجھ پر، اور پھر انشاءاللہ جن جن دلوں تک یہ پیغام پہنچے ان کو، یا ام الحسین تجھے مبدل السیئات بالحسنات کا واسطہ، اس رب کا واسطہ جو کہ برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دیتا ہے، ہم سب کے سب منقلب ہو جائے، ہمارے اندر ایک عظیم سا حسین سا تبدیلی اور چینج آ جائے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے تو صحیح میرے آقا، میرے مولا کی سیرت کیا تھی، غور سے سنیں اور کم از کم 5 لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ اپنی سیرت رکھے ورنہ قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ پتہ ہے ہم نے پچھتاوے سے نجات حاصل کرنی ہے نا، پتہ ہے ہم قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ہم دیکھیں گے میری دوست بچپن میں ہم ساتھ ہی رہے، ارے وہ تو آگے چلی گئی، میں پیچھے رہ گئی، ہم کہیں گے تم کیسے آگے چلی گئی؟ تو جواب دیا جائے گا اس نے ایک حدیث، ایک آیت زیادہ تجھ سے پڑھ لی اور اس پر عمل کر لیا تھا۔ ہم کہیں گے کاش میں نے بھی وہ 1 گھنٹہ 1 منٹ ضائع نہ کیا ہوتا، اس حدیث کو میں سمجھ چکی ہوتی تو میرا بھی درجہ بلند ہو جاتا۔ ہم اتنا پچھتائیں گے، اتنا پچھتائیں گے۔ اس بات کو انشاءاللہ جو بھی اچھی بات سنے اسے پھیلائیں۔ آپ کو کچھ نہیں پتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے اور اس بندے کے دل پر اثر کرتا ہے۔ آپ امید سے کہتے چلے جائیں، نہ کہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ اتنا اثر نہیں ہوتا، اتنی دفعہ کہا کیا ملے گا، بالکل بھی نہیں۔ کبھی بھی کوئی اگر تبدیل ہو گیا تو آپ کی تقدیر بن جاتی ہے۔ میرے آقا مولا کائنات کی یہ سیرت عظیم ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد جب لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے اور اپنے بستر بنا رہے ہوتے تھے، روایات میں لکھا ہے یأخذ الناس مضاجعہم، اپنے بستر بنا رہے ہوتے تھے تو مسجد سے ایک آواز گونجتی تھی۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، ہر نماز عشاء کے بعد جن کے کانوں میں یہ آواز ٹکراتی تھی، جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لسان اقدس سے جاری ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے تھے تجہزو، تجہزو، جہیز کو بھی جہیز اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ تیاری ہو رہی ہوتی ہے نا، تجہزو۔ اس حدیث کو یاد کر لیں، بہت آسان ہے، تجہزو، تیاری کرو، کل فلائٹ ہے، اٹھو اٹھو جلدی سے اپنا سوٹ کیس بناؤ۔ تجہزو، کیوں تجہزو؟ قد نودیا بالرحیل، تمہیں آواز اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، بلا لیا گیا ہے۔ یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ سمجھتے بعید ہے قیامت، نہیں بہت قریب ہے، ہمارا وقت کسی بھی وقت۔ میں ابھی ایک کنٹری میں تھی تو مجھے میری کچھ دوستوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے اسی بیچ پر، اور میرے شوہر نے مجھے آخری مرتبہ، اس کو نہیں پتا تھا، ایک بہت اچھے انداز سے خدا حافظی کی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے یہ جملہ کہا اور کہا میں ابھی آ رہا ہوں، اور وہ 30s میں ہیں، کہا میں ابھی آ رہا ہوں، اور وہ پھر کبھی نہیں آئے۔ ہم ابھی کہتے ہیں میں جا رہی ہوں، لائٹ بند کر کے آ رہی ہوں، لیکن میری اپنی زندگی کی لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ کچھ پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا۔
کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. اور ایک اور مجھے یوس نے بتایا، کیونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ ریٹریٹ کری تھی ینگسٹرز کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میرا ایک اسائنمنٹ تھا، اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن تھی، اور میں اور میرے ہسبینڈ دونوں نے وہ کام کرنا تھا، ہم دونوں لگے ہوئے تھے ڈیڈ لائن اور جلدی سے ختم کرے، اور بہت بہت ہی فائدے والا کام. اور دوبارہ جب غور سے دیکھا تو ڈیٹ غلط دیکھی تھی، مثلاً جولائی کی جگہ وہ اگست تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے 20 جولائی تک اینڈ ہے، تو ہم ہو گئے ریلیکس، پھر تو ہم بعد میں کریں گے. تو ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ ارے ہم تو ایسے جیتے ہیں جیسے ہم نے تو جینا ہی ہے، جانا ہی نہیں ہے، ایسے ریلیکس، کوئی ڈیڈ لائن ہے ہی نہیں. جب ڈیڈ لائن آ جائے، آپ کو ایک گلاس پانی کا دیا جائے اور آپ سے کہ آپ نے اس جنگل میں رہنا ہے، 1 ہفتہ رہنا ہے، یہی ایک گلاس کا پانی ہے، تو آپ کیسے قطرہ قطرہ کتنے احترام اور سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کرو گے. کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیوں اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو ہم نے کہتے ہیں نا آلو پیاز کی طرح گھنٹوں اور کلوز میں بیچنا شروع کر دیا. یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ ڈائمنڈ سے بھی زیادہ، گرام سے بھی کمتر، سیکنڈ سے بھی کمتر اس کا حساب کتاب کرو. ایسے مفت میں نہ دو، بہت قدر و قیمت ہے. ہم نہیں سمجھتے، بس زندگی گزر جاتی ہے. یہاں مولا علی کا یہ عمل کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے. ہم بھی تصور کریں جیسے ہی عشاء ہو جائے، کراچی والوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، عشاء کا وقت ہو جائے اور وہ آہستہ آہستہ بستر کی طرف جائیں. پتہ نہیں وہ کن کی طرف جاتے، مجھے نہیں پتہ. انشاءاللہ کہ کچن کی طرف نہ جائیں، کھانا پینا ختم کریں، جلدی کھائیں، کیونکہ یہ قرآنی اور حدیثی سیرہ اور عمل ہے نا. زمانہ جتنا بھی بدل جائے، جو بھی جتنا بھی ماڈرن ہو جائے، آپ نے اچھی طرح چپکے رہنا ہے، متمسک رہنا ہے قرآن کے ساتھ. لوگوں کو کرنے دے، لوگ سارے مغرب کے عشاء کے بعد جو بھی کرتے رہیں، آپ کی کانوں میں یہ آواز گونجے، مولا کی آواز آپ سن سکتے ہیں. مولا نے قیامت تک کے لیے فرمایا تجہزو، تیاری کرو، تجہزو. کیوں؟ کیونکہ آواز اناؤنسمنٹ ہوگی، تمہاری باری آنے والی ہے. تیار کرو اپنے آپ کو. اور اس تیاری کے لیے، یہ موت کی تیاری کے لیے، اگر آپ دیکھیں کہ اس کا ربط، اس کا کنیکشن نماز کے ساتھ اتنا پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے کہ عزرائیل وہ حسین، وہ نورانی ملک الموت، وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم عزرائیل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات نزعہ کی صف میں بنا دے، یا والناشطات نشطہ کی صف میں بنا دے. فرشتے کچھ نشاط اور سرور کے ساتھ آ کر روحوں کو قبض کرتے، کچھ بہت غصے کے ساتھ آ کے روح کو قبض کرتے ہیں. والنازعات نزعہ یا والناشطات نشطہ. انشاءاللہ جناب عزرائیل، ہمارا سلام اور درود ہو آپ پر. بہت سے عرفاء سلام کرتے ہیں، دوستی کر کے رکھتے جناب اسرائیل سے کہ بالآخرہ ان سے بہت بڑا واسطہ پڑنے والا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ایک ہی مرتبہ واسطہ پڑے گا. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ ڈیلی، ہر روز آ رہے. آتے کب ہے؟ کیوں آتے ہیں؟ کیا کرنے آتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں نہ زمان کا پتہ ہے کہ کب جائیں گے اللہ کی جانب، نہ ذریعے کا پتہ ہے، نہ زمین کا پتہ ہے. زمین کا ہے نہیں پتا، قبر کا ہے نہیں پتا، زمان کب ہے نہیں پتا، وہ جو وسیلہ اور بہانہ بنے گا وہ کیا بنے گا وہ بھی نہیں پتا. لیکن قبر مجھے اتنا پہچانتی ہے، میری ماں سے زیادہ مجھے پہچانتی ہے، مجھ سے باتیں کرتی رہتی ہے، وہ جہاں بھی ہے. اور اسی طرح سے جو ملک الموت ہیں وہ کب آتے ہیں؟ کہتے ملک الموت نماز کے اوقات میں آپ کے پاس مصافحہ کرنے آتے ہیں. انا اتصفحهم الى مواقیت الصلاة. یہ جناب اسرائیل کا کلام ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے میں ملنے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون مزے سے خوشی سے آ رہا ہے اللہ کے پاس.
جو اول وقت کا بالکل احترام کر رہا ہے، آ رہا ہے، میں بھی وقت نزا اس کا بہت احترام کروں گا. جو بہت پیار و محبت کے ساتھ، احساسات کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، میں بھی کیئرنگ، لونگ اور بہت محبت کے ساتھ اس کی روح کو قابض کروں گا. کتنا اچھا ہے نا. اور پھر ایک بڑی مزے کی ڈیلنگ، آپ نے بہت اچھا سا ہمیں ٹریٹ دے دیا، ایک اچھا سا تحفہ دے دیا، یہ خبر دے دی. کیا کہا کہ جو بھی نماز کا رسپیکٹ، احترام، پیار کرے. میں اپنے بچوں سے اکثر کہتی ہوں، دیکھیں آپ کوئی کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو، آپ کا دل چاہ رہا ہے یہ کام ٹوٹے ہی نہ، بس ختم کر دو، اذان نہ ہو جائے، مجھے یہ کام ختم کرنا، اور ایک دم سے اذان ہو جاتی ہے. آپ کے یہی میرا کربلا ہے، یہاں میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ میں اٹھتی ہوں کہ نہیں، میں چھوڑتی ہوں کہ نہیں. یہ میرا ڈٹیچمنٹ، یہ میرے زہد کا اہتمام ہے، امتحان ہے. مجھ سے آزمائش لی جا رہی ہے کہ میرے اندر کتنی قوت و طاقت ہے کہ میں اس کام کو ایک دم سے چھوڑ کر، طاقتور وہی ہے نا، اور فوراً اپنے رب کے سامنے حاضری دوں. فارغ بیٹھی ہوئی ہوں، اذان کا وقت ہو گیا، اٹھ کے جا کے نماز پڑھ رہی، کوئی تیر مارا نہیں، یہ فارغ بیٹھی ہیں، چلے ٹھیک ہے پڑھ لیا. کچھ کر رہی ہیں آپ، اسٹڈی کر رہی ہو آپ، کچھ مزے سے کسی سے باتیں کر رہی ہو، یا کچھ کھا رہی ہو، اور کوئی آپ کو بلا لے. کون بلا رہا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ وہ بلا رہا ہے. اور نماز کون پڑھ رہا ہے سب سے پہلے اول وقت؟ امام عصر والزمان. جناب اسرائیل کہتے ہیں کہ اگر تم اول وقت پڑھو گے تو میں ایک تحفہ تمہیں دوں گا. وہ تحفہ یہ ہے کہ جب میں آؤں گا فائنل ملاقات کے لیے تو اس وقت خود میں تجھے تلقین کرواؤں گا. تلقین کی قیمت آپ کو پتا ہوگی کتنا اہم ہے. تلقین یعنی ٹیچنگ جو میت کو کروائی جاتی ہے. اسی لیے جب ہم ہر روز وضو کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں وضو، اسرائیل، نماز، موت، قبض روح، سب کا کتنا پیارا سا کنیکشن ہے. وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے ہمیں کیا کہا ہے؟ کون سی دعا پڑھے؟ وہ تلقین والی. کہا ہے کلی کر رہے ہو نا، یاد کرو کہ مر گئے ہو، مرتے ہوئے تمہیں تلقین کروائی جا رہی ہے. تلقین کرواتے ہوئے ہمارے کاندھے کو ہلایا جاتا ہے. مثلا مجھے کہیں گے راضیہ یا عبداللہ بنت عبداللہ اسمعی وفہمی، راضیہ عبداللہ بنت عبداللہ، سنو ذرا غور سے، سمجھو ذرا غور سے. دنیا میں تو بہت کہا سمجھو سمجھو، نہیں سمجھے اب تو سمجھ جاؤ. اسمعی وفہمی. تو وہ جو ہلا ہلا کے ہمیں ٹھیچ کرایا جاتا ہے اور شیاطین کو بھگایا جاتا ہے، وہ تلقین ہے. وضو کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہم لقنی، لقنی یاد کر لے، اللہم لقنی حجتی یوم القاک. جس دن تجھ سے ملاقات کا وقت ہو، اس وقت میرے وجود، میرا پورا کے پورا وجود بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لہذا ہم نے پردے ہٹ جانے کے بعد روتے ہوئے، سر پیٹتے ہوئے کاش کاش کا نعرہ بلند نہیں کرنا. ہم نے تمام حسرتوں کو، تمام ندامتوں کو، تمام ریگریٹ اور پچھتاووں کو ان مجلسوں کے صدقے سے ختم کر دینا ہے اور اپنی نماز کو نماز بنانا ہے. بہت سے لوگ دنیا میں کہتے ہیں، مجھ سے اسی ریسنٹلی ماہ ذی الحجہ میں، کیونکہ بہت سے ماشاءاللہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہنے کاش میں ایک نماز پڑھ لوں جسے نماز کہتے ہیں. کاش مجھے مزہ آ جائے نماز میں. کاش میری آرزو یہ ہے کہ میں نماز میں سورہ حمد پڑھ لوں. ارے سورہ حمد تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے نا. نماز میں سورہ حمد پڑھ لیں ہم لوگ.
نہیں پڑھتے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے، کیونکہ سورہ حمد پڑھنے والا بہت پہنچا ہوا، بہت پرسکون، بہت شاکر، جھکا ہوا، متواضع ہوتا ہے. اولو من یدعا الی الجنت الحمادون، حدیث کہہ رہی ہے جنہیں جنت میں سب سے پہلے پکار پکار کے بلایا جائے گا، دعوت دی جائے گی، آؤ آؤ آؤ. وہ کون ہوں گے؟ وہ حمادون ہوں گے، حمد کرنے والے، شکر کرنے والے. سورہ حمد یعنی شاکر، یعنی رب شکور کے شکر کرنے والے بندے. کتنا میرے رب کا اصرار ہے، تاکید ہے، کتنا میرا رب چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیار کو بار بار سمجھے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پیارا ہوں، میں پیارا ہوں، میں پیارا ہوں. یاد رکھو، یاد رکھو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مالک، میرا ایک مالک ہے جو کہ پھر پیارا ہے، رحمان و رحیم ہے. اس پیارے کے ساتھ رہو. ہم میں سے کچھ کتنے برے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب محتاج ہوتے ہیں تو بڑے جھک جاتے ہیں، جیسی احتیاج ختم ہو جاتی ہے ناشکرے بن جاتے ہیں. جب عام طور پر رشتہ لینے کے لیے شاید لڑکے والے آتے ہیں، بعض جگہ لڑکی والے بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ کتنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے شاکر ہوتے ہیں، کتنے متواضع ہوتے ہیں، کتنا ادب ہوتا ہے. لیکن جب لڑکی مل جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ ناشکری. ہائے 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 ہائے. یہ سورہ حمد پڑھتے ہیں، یہ کیسا سورہ حمد ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ اتنے بے ادب. سورہ حمد یعنی شکر، شکر یعنی معرفت، ادب، محبت. یہ علامت ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں آپ کی تربیت ہوئی ہے، اور رب نے کہہ دیا اشکرکم الیہ اشکر الناس للناس. تم میں سے کوئی میرے نزدیک شاکر ہو ہی نہیں سکتا، میں اس کا شکر قبول ہی نہیں کروں گا جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے گھر میں کوئی بھی کچھ کرے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم اپریشیٹ کریں، شکریہ شکریہ کہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم ذکر الہی کر رہے ہیں. شکریہ کو ذکر سمجھیں، شکریہ ذکر ہے. رب نے کہا یہ ذکر ہے. شکریہ شکریہ. رب شکور ہے. یا شکور، یا شکور کہنے کی طرح ہے. سمجھ میں آیا نا؟ آپ نے لے لیا نا مطلب کو کہ انشاءاللہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام السلام، رب کا نام رب کا نام، اور میں خوش ہوتی ہوں، میں اس پر شکر کرتی ہوں کہ الحمدللہ میرے بچے گھر میں اللہ کا نام لیتے ہیں، الحمدللہ میرے گھر میں شریک حیات بھی اللہ کا نام لے رہا ہے. خوش ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ الحمدللہ بچے سلام تو کر دیتے ہیں نا، بس یہی کافی ہے. آپ جب خوش ہوں گی، آپ جب شکر کریں گی، خود بخود وہ خوشیاں پھیلیں گی. جب وہ خوشیاں پھیلیں گی، شکر کے حسین سے نور پھیلیں گے، تو آپ کے سامنے اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے. اب جب آپ نے نماز پڑھ لی، انشاءاللہ کل میں اور تفصیل سے بتاتی ہوں، وقت کم ہے. کتنی پیاری ایک حدیث ہے، جلدی سے بتاتی جاؤں کہ اذا صلی العبد ثم شکر رفع اللہ الحجاب بین العبد وبین الملائکہ ویقول انظروا یا ملائکتی. جیسے ہی بندے نے نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد وہ سجدے شکر میں چلا گیا. ہم تو سمجھتے ایک چھوٹا سا عمل ہے، کچھ 1 منٹ لیتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے. جیسے ہی بندہ سجدے شکر میں گیا، پروردگار عالم نے تمام ان پردوں کو ہٹا دیا جو بندے اور ملائکہ کے درمیان ہے. کیوں؟ اس لیے ہٹایا کہ رب چاہتا ہے ملائکہ فرشتوں کے سامنے فخر کرے اور کہے دیکھو تو دیکھو، اس نے اپنی ڈیوٹی انجام دے دی، رسپانسبلٹی کو فلفل کر دیا، اس نے نماز پڑھ لی ہے. لیکن سجدہ شکر واجب تو نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی وہ سجدے میں چلا گیا. میرے بندے کا کیا کہنا، اور سجدے میں جا کر ایسے شکر ادا کر رہا ہے، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نماز کی توفیق بھی میں نے دی ہے. اے میرے فرشتوں بتاؤ میں اس کو کیا دوں؟ اللہ اکبر، کیا دوں؟ اللہ پوچھتا ہے ماذا لہو عندی، میرے پاس کیا ہے جو میں اس کو دوں؟ بتاؤ بتاؤ، جو تم کہو گے میں وہ دوں گا.
تو تمام فرشتے بے ایک صدا کہیں گے ربنا رحمتک، اپنی رحمت اور نازل کر دے. تو پروردگار عالم کہے گا وہ تو دوں گا، اور بتاؤ ماذا لہو عندی. تو سب کہیں گے ربنا جنت، اپنی وہ خاص جنت دے دے. پھر رب پوچھے گا ماذا لہو عندی، اور کیا دوں؟ جواب فرشتے دیں گے ربنا کافا مہمہ، اس کی حاجات کو دے دے. پھر رب پوچھے گا یہ کچھ نہیں ہے، اور بتاؤ اس نے شکر کیا ہے، وہ سجدے میں کیا لذت لے رہا ہے، ماذا لہو عندی. تو پھر فرشتے کہیں گے ربنا لا علم لنا، لا علم لنا، ہمیں اور کچھ نہیں پتا، تو خود جانتا ہے. یہاں پروردگار عالم آواز یوں بلند کرے گا کہ لَأَشْكُرَنَّهُ كَمَا شَكَرَنِي، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا جس طرح یہ اتنا شاکر بندہ ہے، لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے، سجدے شکر میں بھی رہتا ہے، میں شکور ہوں نا، اس نے مجھے شکریہ کہا، میں اس کا شکریہ شکور بن کے ایسا دوں گا کہ وہ اقبلو الیہ بفضلی، اپنا فضل و کرم جس کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں، عدد و مدد سے بالا تر ہے، سب کے سب میں اس کے سامنے نچھاور کر دوں گا. یا علی سجدہ شکر افضل العمل ما قل وما سہل، بافضیلت ترین عمل وہ ہے جو دیکھنے میں قلیل ہو، کرنے میں آسان ہو، لیکن وہ بہت سے مشکلات کو حل کر رہے ہیں. ایک سجدہ، ایک شکر کا احساس آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے. قلیل عمل، آسان عمل، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کم ہے، ہم کہتے ہیں ایک سجدے کرنے سے کیا ہو جائے گا، نہیں، قلیل نہ سمجھو. وہ دو رکعت نماز رکعتان خفیفتان، جسے ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے ایک 2 رکعت نماز پڑھ لی اپنے مرحوم کے لیے، کہتے ہیں مرحوم کے لیے دنیا اور ما فیہا، جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ بالا تر ہے. کم نہ سمجھو. جب آپ کو آپ کے مرحومین یاد آئے آپ فوراً ایک درود بھیجو. کیونکہ آیت اللہ بہجت بہت تاکید سے کہتے ہیں کہ جب درود اور صلوات آپ اپنے مرحوم کے لیے بھیجتے ہو تو جو تبدیلی وہاں عالم ارواح اور برزخ میں آتی ہے اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. کتنے ارواح خوش ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ ان مجلسوں کا ثواب، ان مجلسوں کے برکتوں کے ذریعے ہم زندہ اس زمین پر رہتے ہوئے انشاءاللہ قریب سے قریب تر ہوں اپنے نبی اور آل نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد شکریہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. افضل العمل ما قل وما سہل، اپنے ہر عمل، ہر لمحات کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے وقف کر دیں اپنے آپ کو اس حسین ذکر کے لیے جو ذکر الموت ہے، جو ہمیں تمام پچھتاووں سے نجات دے رہا ہے. آج ہم جانتے ہیں، آج اگر آپ ایک بندے کو حسینی بنائیں گے، ایک حدیث، ایک آیت کسی کو بتا دیں گے، وہ حسینی بن جائے گا نا، اور پیار کرے گا نا.
جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کو دعا دیں گی. بی بی ابھی بھی انتظار کر رہی ہیں کہ کتنے اور حسینی کربلا میں آ جاتے ہیں, کتنے لوگوں کا رخ مجلسوں کی جانب عشق و محبت کے ساتھ آ جاتا ہے. آج ہمارے کربلائی ہونے کا بھی دن ہے. آج اگر امام حسین نے اپنا قدم مبارک کربلا میں رکھا, یعنی ہمارے دلوں میں رکھا, آج زینب کبریٰ کے قدم کربلا میں پہلی بار پڑ رہے ہیں. ہاں اہل عزا, ماتمیوں, امام عصر کے ساتھ بکا کرنے والیوں, آپ کو پتا ہے نا, جیسے ہی کربلا میں قیام شروع ہوا فوراً پہلا کام میرے اور آپ کے آقا سید الشہداء نے کیا کیا؟ ہمارے اور آپ کی فکر کی, کہا میرے زوار آئیں گے, ان کو پانی کون پلائے گا؟ اے بنی اسد والو, میں تجھے یہ شرف دیتا ہوں کہ سقائے زوار کربلا بننا. فوراً زمین کو خرید لیا, شرط لگائی کہ میرے زواروں کی خوب پذیرائی کرنا. اے کریم ابن کریم, ہماری جانیں آپ پر قربان. ہائے اہل آزاد, چلے نہ کربلا, وہاں آج امام حسین مجلس پڑھ رہے ہیں. آج مولا خیموں کو سجا بھی رہے ہیں. جب خیموں کو سجا رہے ہیں تو مجلس میں کیا پڑھا؟ مولا نے یوں کہا, ہاں ہونا قد سفک دماؤنا, ہاں ہونا قد قتل رجالنا, ہاں ہونا قد ذبح اطفالنا, ہاں ہونا قد تزارع قبورنا. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مرد ہم مارے جائیں گے, جہاں ہمارے بچے ذبح ہوں گے, جہاں میرا بیٹا سید الساجدین زنجیروں میں جکڑا جائے گا, جہاں میری سکینہ تماچوں سے روئے گی, جہاں میری بہنیں میرے ہوگی. اور پھر خیموں کو دیکھ کر یاد کیا, کہا یہ خیمے دب تو رہے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کیسے ان خیموں کو جلایا جا رہا ہے. ہاں اہل عزا, جناب زینب کبریٰ نے کہا, اے بھیا, جیسے ہی میں خیمے میں گئی مجھے رونے کی آواز آئی. کہا اے میری بہنوں زینب, ہم سے پہلے ہماری ماں فاطمہ الزہرا کربلا آ چکی ہے. اے جناب سیدہ کو فرصہ دینے والیوں, آپ کے آنسو ام الحسین کے آنسو سے مل رہے ہیں. یا رب, وفا والے آنسو ہمیں عنایت فرما. زینب کبریٰ کہتی رہی, بھائی میرے بھیا, اس خاک سے مجھے آپ کی لہو کی خوشبو آتی ہے. عزادارو, محرم کی دوسری تاریخ کو ہی یہ انبیاء کی سیرت ہے, یہ ائمہ کی سیرت ہے کہ محرم آ جاتا ہے وہ مجلس برگزار کرتے ہیں. آئیے 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 سیرت امام رضا کو دیکھتے ہیں. وہ محرم کو امام رضا کیا کیا کرتے تھے؟ کہتے ابھی محرم کے کچھ ہی دن ہی گزرتے تھے, امام رضا کی پلکیں زخمی ہو جاتی. ہم آنسو بہاتے ہیں, امام کی آنکھوں سے خون. دعبل سے امام نے کیا کہا؟ مدینہ میں کہا, اے دعبل, محرم آ گیا ہے, آؤ نا میرے جد کا مرثیہ پڑھو. پردے کا انتظام ہوا, مستورات بیٹھی اور دعبل نے مرثیہ پڑھا. کیا کہا؟ اے بہترین نبی کی بہترین بیٹی فاطمہ,
آئیے آپ ذرا کربلا میں آپ کا گلستان، سارے تارے زمین پر اتر رہے ہیں. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، کربلا میں ذرا آپ اس گودال قتل گاہ کی طرف جائیے جہاں آپ کا بیٹا تڑپ رہا ہے. یہ سننا تھا. امام رضا نے کہا اے بے امیر، میری ماں فاطمہ سے کہو جب کربلا سے فارغ ہو جائے تو خراسان کا بھی رخ کرے، وہاں ایک ایسا غریب بیٹا دفن ہوگا جس پر نہ رونے والی ماں ہے نہ بہن ہے، اس پر کوئی مرثیہ پڑھ دو. یہ سننا تھا. پشت پردہ سے قمیض دوڑ گئی، مرثیہ نہ پڑھنا. اختر رضا حضرت معصومہ سن رہی ہے. اے لہذا ہائے کربلا، وہاں تو صرف مصیبت کو پڑھنا تھا، لیکن حسین کی بہن نے وہ منظر دیکھا. کچھ قدم کے فاصلے پر لاش حسین کی وہ حالت کہ زینب سے رہا نہ گیا، کہنے لگی ہے عمر سعد، تو نے تو نبی کو دیکھا ہے نا، تو رحم کر دے. بائیں جانب زینب کبریٰ نے دیکھا، بائیں جانب دیکھا، جو کر سکتی تھی کر لیا. جب نا امید ہوئی تو اپنا رخ مدینے کی جانب کر کے کہا اے مولا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلطہ ہے، جسے بیٹی نہ پہچان سکی. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ پروردگارہ، منتقم خون حسین کے قلب کو ہمارے اعمال سے راضی رکھ. پروردگارہ امام کو اذن ظہور عنایت فرما. یا رب یا رب، جنہوں نے التماس سے دعا کا ہے یا رب پروردگارہ جتنی بندشیں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی گرفتاریاں ہیں، پروردگارہ خدا بندہ مشکل کشائے ائمہ ام الحسین کا واسطہ تمام مشکلات کو رفع فرما. بیماروں کو عافیت کا لباس عنایت فرما یا رب یا رب یا رب. عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ پروردگارہ. ہماری اولاد کے ایمان میں دن بدن اضافہ فرما یا رب یا رب یا رب. ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. پروردگارہ خدا بندہ بانیان مجلس کو اپنے حفظ و امان میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما یا رب. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری زندگی کے آخری لمحات کو، عاقبت کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے. وتقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین